کہ بچہ جب شکم مادر میں ہو اس وقت ہی اس کا کوئی نام تجویز کر دیا جائے. اور خاص طور پر یہ بھی بات روایات میں آئی ہے کہ اگر اس کا نام، اگر کوئی شخص یہ چاہے، والدین اگر یہ چاہیں کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو تو وہ اس کا نام محمد یا علی رکھ دیں، تو پھر ان کے ہاں بیٹے ہی کی پیدائش ہوگی اگر کسی کی یہ خواہش ہو. اور اس کے بعد پیدائش کے بعد 7 روز تک وہ نام برقرار رکھا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں تک رسول کی حدیث ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں اور ان میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نہ رکھا اس نے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو بہرحال یہ بھی مستحبات میں سے ایک ہے. اگلا مستحب یہ ہے کہ عورت زیادہ تر باوضو رہے. کوشش یہ کرے کہ اس کے زیادہ تر اوقات طہارت کے عالم میں گزرے. اس سے بچے پر بہت زیادہ بہترین روحانی اثرات مرتب ہوں گے. اگلا مستحب یہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی طرف متوجہ رہے. تلاوت قرآن کی طرف متوجہ رہے. اچھا دیکھیے اس کے بعد اگلا مستحب، عورت اپنی اس ذمہ داری کا بہت زیادہ احساس کرے. ظاہر ہے کہ اب ایک نسل چلے گی اور قیامت تک اس سے مزید نسلیں چلتی رہیں گی، تو اس عورت کی کتنی بھاری ذمہ داری اس کے سر پر آن پڑی ہے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سپرد کی. اچھا دیکھیے بہت ساری روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس کے اندر اس کا ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے. پھر اگلی ذمہ داری جو ایک عورت کی ہے اور مستحبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ عورت یا حاملہ اپنی بری عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ ساری کی ساری بری عادتیں اس کے بچے میں ٹرانسفر ہوں. اگر عورت کینہ پرور ہے تو یہ کینہ بچے کے اندر جائے گا. عورت اگر حاسدہ ہے تو یہ حسد کی بیماری بچے کے اندر جائے گی. جس طریقے سے جسمانی بیماریاں عورتوں کی بچوں کے اندر جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز میلائٹس ہے، بہت سارے وائرس انفیکشنز ہیں جو ماں سے بچے میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی بچے کے اندر جاتی ہیں. ماں اگر عادی ہے گانوں کی، فلموں کی، تو بہت مشکل ہے کہ بچہ اس سے محفوظ رہ سکے. تو بری عادتوں کو اپنے اوپر سے، اپنے اندر سے ہٹانا پڑے گا. اچھا اس میں غلطی جو خاص طور پر ہوتی ہے، تقریباً ہم نے تو زیادہ تر حاملہ عورتوں کو اس میں بحیثیت ڈاکٹر بھی مبتلا ہوتے دیکھا ہے کہ مثلا رمضان آیا تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی حاملہ عورت یا مثلا جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں، دودھ پلانے والی، ان کے اوپر سے تو روزہ معاف. بالکل معاف نہیں ہے. اس سب وہ استثنائی کیفیات ہیں اس کے اندر کہ جب خود اس کی اپنی زندگی کو یا بچے کی صحت کو کوئی خطرہ ہو. اور عام طور پر جو روزہ ہوتا ہے اس سے دونوں کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا. انسان اگر ایسا اپنے افطار اور سحری کو ایسا اچھا مینٹین کر لے غذائی اعتبار سے، تو کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہ روزے کو ترک کرے، چاہے وہ دودھ پلانے والی عورت ہو یا چاہے وہ حاملہ عورت ہو. تو اس میں بہت زیادہ کہ بس جس میں جیسی ہی وہ عورتیں مبتلا ہوئیں اور فوری طور پر وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اب تو ہم پر سے روزہ ساقط ہو گیا. اچھا اب دیکھیے یہ جو ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اب عورتوں کی زیادہ انٹینشنز جناب تعلیم کے اندر ہو گئی ہیں اور ہونی بھی چاہیے چلیں، لیکن مختلف عہدوں کو حاصل کرنا، مختلف وزارتوں کو حاصل کرنا، میدان سیاست میں آنا، اور ٹھیک ہے وہ سب چیزیں اپنے مقام پر ساری چیزیں جائز ہیں اگر اس کے اندر شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. لیکن یہ جتنے بھی یہ سب عہدے ہیں، چاہے وہ وزارت ہو، وزارت عظمیٰ ہو،
وکالت ہو، ڈاکٹری ہو یا دیگر شعبے، یہ سارے مقام اور مرتبے مقام مادری سے بہت کم ہیں اگر عورت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اچھا، اب دیکھیے عورت کو کیا کرنا ہے؟ ایک صالح نسل تیار کرنی۔ اس کی ذمہ داری اس قدر بڑی ہے اگر وہ احساس کرے کہ اسے امام زمانہ کے سپاہی پیدا کرنے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عورت کی جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ بھی سب کی سب بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اگر ماں کسی بھی اعتبار سے کسی خوف میں مبتلا ہے تو زیادہ تر علماء نے لکھا ہے، جنہوں نے بھی اس موضوعات پہ کام کیا ہے اور نفسیاتی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر اور خوف کی بیماری اب بچے کے اندر بھی جائے گی۔ بچے ڈرپوک، بزدل پیدا ہوں گے۔ وہ جو ہماری کسی دفعہ گفتگو گزری تھی کہ بلند ہمتی نہیں ہے، بلند حوصلگی نہیں ہے نوجوانوں میں، کچھ کر گزرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بس کہ ہر وقت خوف، ڈر اور بزدلی، یہ جو ہے ماؤں کی طرف سے یہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا وہ واقعہ جو کتنا زیادہ مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جب محمد حنیفیہ جنگ کے لیے گئے تھے اور بار بار ناکام ہو کر واپس آئے تو مولانا نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ کمزوری ماں کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے لیے جب حضرت عباس کی پیدائش کا اہتمام ہو رہا تھا تو کیسی عربوں میں شجاع خاتون کی تلاش نے مولانا کی تھی اور پھر ام البنین کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ تو یہ ماں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ خوف جس کی بھی میں نے نشاندہی کی، ہر قسم کا خوف، اس کے اندر ایک خوف ایک اور بھی ہے، علماء نے اس کی نشاندہی کی، وہ ہے لڑکی ہونے کا خوف۔ میں ایک ایسی نانی یا دادی سے بھی واقف ہوں کہ جو لڑکی کی پیدائش پر خاندان میں جب کہیں ہوتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس قسم کی جو باتیں اس پہ ہمارا جب گفتگو تھوڑی اور آگے بڑھے گی، آج تو نہیں لیکن کسی اور دن اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ رسول کی ایک حدیث بھی ہے اس ضمن میں، فرماتے ہیں جناب رسول خدا کی بات یاد رکھو کہ خبردار کبھی بھی لڑکیوں سے کبھی کراہیت مت کرو، کیونکہ میں خود ایک لڑکی کا باپ ہوں۔ تو یہ رسول کے اوپر یہ چیز پلٹتی ہے جو آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کی، اور اس کے اندر مین رول خواتین ہی کا ہے۔ اچھا بہرحال تو یہ جو خوف ہے یہ لازمی طور پر ٹرانسفر ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے جتنے بھی اس وقت نفسیاتی امراض کے ماہرین ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ریشو نکالا گیا ہے وہ 66%، 66% جو نفسیاتی امراض ہیں وہ ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ماں اگر ڈپریشن، اینزائٹی کی پیشنٹ ہے تو 66% یہ امکان ہوگا کہ بیماری بچے میں جائے گی۔ ماں اگر مالی خلیہ، اوہام، سپرسٹیشنز یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان کے اندر اگر گرفتار ہے تو یہ چیزیں بچے کے اندر بھی جائیں گی۔ بس جو ماں کی نفسیاتی کیفیت ہے، ماں اگر شجاع ہے، بہادر ہے، دین پر عمل کرنے والی ہے، اسٹینڈ لینے والی ہے تو اس کا بچہ بھی شجاع ہوگا۔ وہ خود بزدل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے اور ساری زندگی فقط معمولی باتوں میں اس کے لڑتے بھڑتے گزری ہے تو بس یہی چیزیں بچہ بھی کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اتنی زیادہ حاملہ عورت کے جو اثرات ہیں اس کے بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ قضیہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ وہ قضیہ یہ تھا کہ ایک سفید فام عورت، اس نے ایک سیاہ فام بچے کو جنم دیا، اور ظاہر ہے کہ عربوں میں بھی تھا اور آج بھی کہ مثلا اگر کسی سفید فام عورت کی نیگرو بچہ مثلا پیدا ہو تو اس پہ تو فوری طور پر الزام لگ جائے گا، اور اس عورت پر بھی لگا۔ بہرحال جب وہ کیس مولا کے پاس آیا تو مولا نے کہا کہ یہ بات بتاؤ، عورت سے بات پوچھی گئی کہ تمہارے کمرے میں کسی سیاہ فام شخصی کو تو کوئی تصویر نہیں ہے، تصویر یا کوئی مجسمہ؟ اس نے کہا کہ سیاہ فام غلام کی تصویر میرے کمرے کے اندر لگی ہوئی۔ تو مولانا نے کہا یہ عورت بالکل بے گناہ ہے، اور اس تصویر کو دیکھنے کی وجہ سے بار بار اس کی بچے کی شکل بھی اس کے اوپر ہو گئی۔ تو بعض اوقات
اچھا گھروں میں عام طور پر رائج بھی ہے، جیسے جہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش قریب ہوتی ہے وہاں چھوٹے اچھے بچوں کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں. تو اب یہ آپ کو دیکھنا ہے بہرحال کہ یعنی دیکھیے سراؤنڈنگ سے کتنے زیادہ اثرات کہ اس بچے کی شکل، ماں نے کسی تصویر کو دیکھا اور اس کی شکل بالکل ویسی ہو گئی. تو بہرحال اس کے علاوہ اثرات صرف آپ کو بتانے ہیں، کیونکہ ابھی ہم حاملہ کے جو مستحبات بیان کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بات آتی. ایک ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ فضل اللہ نوری، بہت بڑے عالم تھے اور مجاہد بھی تھے، ظالموں کے خلاف جہاد کر رہے تھے. تو قید کر دیے گئے. قید خانے میں کسی نے ان کو یہ اطلاع پہنچائی کہ خود آپ کا اپنا سگا بیٹا آپ کے مشن کے خلاف کام کر رہا ہے. خود آپ کا اپنا سگا بیٹا آپ کے مشن کے خلاف کام کر رہا ہے. تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ جیسا عالم، آپ کی کیسی تربیت، اور اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا تھا. کہا ہاں، جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں کو ایک ایسی بیماری تھی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکی. تو ہم نے ایک عورت کی خدمات حاصل کی، اس نے اس کو کافی عرصے دودھ پلایا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت کردار کے اعتبار سے بھی اچھی نہ تھی اور عقائد کے اعتبار سے بھی مولا امیر المومنین کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتی تھی. جب ہم کو یہ بعد میں پتہ چلی تو اس وقت سے ہی میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس بچے کا سعادت مند ہونا بہت مشکل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ماں کے اثرات کیسے ٹرانسفر ہوئے کہ ساری زندگی ایک بڑے آیت اللہ اور مجتہد کی تربیت بھی کام نہ آ سکی اور اس دودھ پلائی کے زمانے کے اثرات بچے کے اندر کیسے منتقل ہوئے. اچھا اب ایک واقعہ آیت اللہ مہدی شمس الدین لبنان کے عظیم مجاہد، ان کی ایک کتاب ہے داستان ازواج و اولاد، ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا. بہت مختصر سی کتاب ہے لیکن ہے بہت بہت بہترین، اور غالباً جامع تعلیمات اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے. تو اس کے اندر ایک واقعہ آیت اللہ مہدی شمس الدین لکھتے ہیں. کہنے لگے کہ جب جرمنی اور فرانس کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو فرانسیسی ایک عورت کا اس زمانے میں ایک ہاسپٹل کے اندر آپریشن ہو رہا تھا. بے ہوش تھی اور دماغ کا آپریشن ہو رہا تھا. نامعلوم اس بے ہوشی کے دوران، اب دیکھیے آیت اللہ مہدی شمس الدین اور ایسی چیزیں ہماری میڈیکل سائنس کے اندر کوئی قابل تعجب باتیں نہیں، ایک ایسا کوئی اسکیلیپل یا نشتر اس کے دماغ کے کسی ایسے پارٹ کے اوپر لگا کہ دوران بے ہوشی ہی اس نے ایک جرمن قومی نغمہ گانا شروع کر دیا. سب لوگ انتہائی حیران. بہرحال اس کا کسی بھی اعتبار سے آپریشن انہوں نے کر کے کمپلیٹ کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ تو فرانسیسی عورت تھی، اس کو جرمن زبان آتی ہے یا نہیں آتی. بعد میں پتہ چلا کہ اس جرمن زبان سے دور دور کا واسطہ نہیں، لیکن جب اس عورت کی اپنی پیدائش قریب تھی تو اس زمانے میں ہر طرف جرمن فوجیوں کے قومی نغمے گونجا کرتے تھے. تو اس کے اثرات اس حد تک ہوئے کہ دوران آپریشن جب اس کے دماغ پر وہ چیز ٹکرائی تو اس بے ہوشی کے عالم میں اس نے جرمن قومی نغمہ پڑھا، جو کہ اس نے دوران حمل جب اس کی ماں کو تھا، وہ پیٹے میں شکمہ مادر میں تھی، اس وقت کہ اس کے اوپر اثرات مرتب ہوئے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس حد تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء، علامہ مجلسی کے والد ملا تقی مجلسی، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ مجلسی اول ان کے والد کو کہا جاتا ہے علامہ مجلسی کے، اور مجلسی ثانی وہ علامہ باقر مجلسی کہلاتے ہیں، بہار الانوار ان کی لکھی ہوئی. تو علامہ تقی مجلسی ان کے والد بھی علم اور زہد و تقوی کے اندر اپنے مثال آپ تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے بیٹے اس باقر مجلسی کے ساتھ، میں اس کو نماز جماعت پڑھاتے تھے مسجد میں اس کو ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر گیا. اچھا اتنا چھوٹے تھے وہ کہ انہوں نے مسجد میں کھیلنا شروع کر دیا. مسجد میں ایک جگہ ایک مشک رکھی ہوئی تھی پانی سے بھری ہوئی. کہنے کہ میرا بیٹا گیا اور اس مشک میں سوئی سے سوراخ کیا، سارا پانی مسجد میں بہہ گیا. اب دیکھا جائے تو بچے کی شرارت غالباً ہم تو نظر انداز بھی کر دیں اس کو، لیکن ملا تقی مجلسی گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ اس بچے کی پیدائش جس وقت ہو رہی تھی
اس کا اہتمام تھا. اس وقت تو ہم نے اتنی زیادہ احتیاطوں پر عمل کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بچے نے یہ نقصان مسجد کی مشق کو کیسے پہنچایا کہ جبکہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور ہم نے اتنی زیادہ احتیاط کی کہ کوئی بری بات اس بچے کے اندر منتقل نہ ہونے پائے. تم سوچو, اپنی بیوی سے انہوں نے کہا, تم سوچو کہ آخر اس بچے نے ایسی حرکت کیوں کی. بیوی نے بہت دیر ان کی سوچ و بچار کی, علامہ مجلسی کی والدہ نے, اور کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں آئی. میں ایک دفعہ جب حاملہ تھی اور یہ باقر مجلسی میرے پیٹ میں تھا تو میں پڑوس کی ایک عورت کے گھر گئی. اس کے گھر میں ایک انار کا ایک درخت تھا جس میں انار لگے ہوئے تھے. مجھے اس وقت بہت دل چاہا کہ میں یہ انار کھاؤں, تو میں نے ایک سوئی لی اور اس انار کے اندر اس کو چبھویا اور اس کا رس منہ میں لے کے تھوڑا سا چوسا. بس اس کے فوراً بعد مجھے خیال آیا کہ ارے میں نے اس کی اجازت کے بغیر ہی کام کیا. تو بالکل بے عین ہی باقر مجلسی نے وہی حرکت کی کہ سوئی جا کر اس کے اندر چبھوئی, اور وہ ایک چھوٹا سا اثر بھی جو اس کے علاوہ انہیں کوئی گناہ نہیں یاد آ رہا تھا, جبکہ ہماری تو اپنی پوری زندگی فقط گناہوں سے لبریز ہے. نامعلوم کتنے گناہ کہ صرف گناہ ہی گناہ یاد آتے ہیں, نیکی کی کوئی بات یاد نہیں آتی. تو اس کے اندر آپ خود سوچئے کہ کس حد تک اثرات مرتب ہوں گے. یہاں تک دیکھیے اتنی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا, اور یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ممبر کے اوپر جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار بھی ارشاد فرماتے تھے. اور یہاں یہ موقع اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ موقع کب آئے گا؟ اس میں غیر ضروری شرم و حیا اور اس کا کوئی موقع نہیں. یہاں تک ملتا ہے روایات کے اندر کہ خلوت کے مقامات پر بھی شوہر و بیوی کے کسی اور بچہ جو ان کی ظاہر ہے کئی بچے کسی شخص کے ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس مقام پر موجود نہ ہو, کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ اگر وہ اس مقام پر موجود ہوا تو ضرور بے ضرور یہ بچہ بڑا ہو کر زانی بنے گا. تو اب دیکھیے کس حد تک کتنی چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں, لیکن اس کے اثرات یا یہاں تک ملتا ہے کہ بہت سارے بچے جو مینٹلی ریٹارڈیڈ, ذہنی طور پر معذور بھی جو پیدا ہوتے ہیں, اس کی ایک وجہ بتائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ دوران خلوت کسی نامحرم کا مثلاً کسی اور نامحرم کا تصور کیا جائے. دماغ کے اس گوشے میں خیال کا آ جانا بھی بچے کو معذور بنا دے گا ہمیشہ کے لیے. تو کس حد تک اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھیا قمر در اقرب سے کیا فرق پڑ رہا ہے. دیکھیے کائنات کی ہر چیز دوسرے چیز کے اوپر اثر انداز. آپ نے دیکھا ہے کہ جب 14ویں کی رات ہوتی ہے تو سمندروں میں کیسے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں اور کس حد تک کیسے پانی شور مچاتا ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز دوسرے پر اثر ڈالتی ہے. اچھا اب ایک لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی غلطی کی تھی ماں نے, بیماری ہے ماں کو, سوئی چبھئی مثلاً علامہ باقر مجلسی کی ماں نے, اس میں بچے کا کیا قصور, وہ کیوں خراب ہو گیا؟ وہ تو بیچارہ مجبور اور معذور ہے اس مسئلے میں, اس پر تو یہ اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے تھے. تو یہ بات دیکھیے یاد رکھیے کہ غلطی یہ دنیا ہے, اس میں اگر کوئی غلطی سے کسی کو نقصان بھی پہنچائے تو اس کو نقصان تو بھگتنا پڑے گا. مثلا اگر کوئی شخص کسی کی اٹھا کر پتھر مار دے کسی کی آنکھ پہ تو اس کی آنکھ تو پھوٹے گی نا. اب دیکھا جائے تو اس شخص کی آنکھ کیوں پھوٹی, اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں, بھائی وہ تو چلتا ہوا جا رہا تھا, تو کوئی بات نہیں. دیکھیے دنیا اسی کا نام. تو اگر کوئی شخص کسی اور کی وجہ سے بھی نقصان کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے, تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ نقصان اپنی اولاد تک منتقل نہ ہونے پائے جو کہ ہم اپنی زندگیوں میں اٹھا چکے.